اپنی چلی گئی۔ جب حضرت عائشہ نے تلاش کیا اور واپس آئی تو دیکھا قافلہ وہاں سے نکل چکا تھا، قافلہ وہاں سے۔ اصل میں اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جو تھی وہ تھی غالباً 14 سال تھی ان کی عمر، اور حضرت عائشہ ایک تو 14 سال عمر کم سنی، دوسری انتہائی پتلی اور کمزور، تو جو حوض اٹھانے والے صحابہ تھے ان کو محسوس ہی نہیں ہوا کہ اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے کہ نہیں۔ چنانچہ قافلہ چلا گیا۔ اب حضرت عائشہ جب وہاں پہنچی تو دیکھا کہ قافلہ تو وہاں پہ موجود نہیں، تو بجائے آگے پیچھے چلنے کے انہوں نے کہا کہ میں یہیں پہ لیٹ جاتی ہوں، آرام کرتی ہوں، یقیناً جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگلے پڑاؤ پر مجھے نہیں پائیں گے تو وہ یہیں پر مجھے ڈھونڈنے کے لیے واپس آئیں۔ اب جو قافلے والے ہوتے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی ڈیوٹی لگا دیتے کہ وہ ہمیشہ قافلے سے پیچھے چلتا رہتا ہے کہ یہاں پر آپ قافلے نے پڑاؤ ڈالے تو وہ آدمی بعد میں یہاں آ کر دیکھتا کہ قافلے کا کچھ سامان وغیرہ تو نہیں رہ گیا کہ جس کو میں اٹھا کے لے جاؤں۔ یہ تھے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے حضور نے یہ ڈیوٹی لگائی۔ اب جیسے صبح کے قریب یہ پڑاؤ کی جگہ پہ آئے تو پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھا، تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا تو فوراً ان کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت بڑی مصیبت ہے نا کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ جو ہے وہ قافلے سے پیچھے رہ گئی۔ چنانچہ انہوں نے اپنا اونٹ لا کے حضرت عائشہ کے پاس بٹھایا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی اونٹ پر بیٹھی اور انہوں نے اپنی اونٹ کی لگام کو پکڑا اور قافلے کی طرف چل پڑے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ما کلمنی کلمتا ولا سمعت منہ کلمتا غیر استرجاعہ، کہ صفوان بن معطل جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، نہ انہوں نے میری کوئی بات سنی سوائے ایک جملہ کے جو ان کی زبان سے میں نے سنا وہ یہی تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ باقی انہوں نے یہ بھی نہیں پوچھا۔ اصل میں جو آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ حضرت عائشہ نے اس لیے بتایا کہ بعد میں جو منافقین نے تہمت لگائی ہے نا تو اس سے حضرت عائشہ نے ایک بہت بڑی بات کھل کے بتائی کہ اس جملے کے علاوہ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے کوئی بات نہیں۔ اب جیسا ہی اونٹ کی مہار پکڑے صفوان بن معطل قافلے کے اندر داخل ہوئے تو منافقین نے وہاں پہ شور مچانا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اب پاک دامن نہیں رہی۔ خیر وقت گزرتا گیا، مدینے کے اندر افواہ جو ہے نا افواہیں پھیلنا شروع ہو گئی کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ حضرت عائشہ صدیقہ پاک دامن نہیں رہی۔ افواہیں گردش کر رہی تھی لیکن حضرت عائشہ صدیقہ کو اس کے بارے میں علم نہیں تھا۔ ایک رات ام مصطح حضرت مصطح یہ مسلمان ان کی والدہ اور حضرت عائشہ مدینے سے باہر قضاء حاجت کے لیے جا رہی، کیونکہ اس وقت گھروں کے اندر یہ واش روم وغیرہ یہ سسٹم وغیرہ نہیں ہوتا تھا تو قضاء حاجت کے لیے آبادی سے باہر جانا پڑتا۔ حضرت عائشہ اور ام مصطح یہ دونوں جب جا رہی تھی تو ام مصطح کو ٹھوکر لگی تو انہوں نے کہا کہ مصطح جو ان کا بیٹا ہے کہا کہ مصطح ہلاک ہو جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بڑی حیران ہوئی، کیا عجیب عورت ہے، ایک مسلمان ہے اور پھر اس سے پڑھ کے وہ آپ کا بیٹا ہے اور آپ اس کے لیے دعائیں کر رہی ہے۔ تو ام مصطح نے کہا کہ عائشہ اے بھولی بھالی لڑکی، تجھے پتہ نہیں ہے کہ تیرے بارے میں مدینے کی گلیوں کے اندر کس قسم کی افواہیں پھیلی ہوئی ہے، اور مصطح جو میرا
افواہ پھیلانے والوں کے اندر شامل ہے، اس بنا پر میں نے اس کے لیے بد دعا کی۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ کس قسم کی افواہیں؟ تو جب انہوں نے کہا تو وہیں پہ رک گئے، قضاء حاجت کے لیے نہیں، آگے نہیں، بلکہ وہیں سے واپس آ کر پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور آپ سے عرض کی کہ میں والدین کے گھر جانا چاہتی ہوں، میں کہ جانا چاہتی ہوں۔ پہلے عموماً جب حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جانے کی اجازت طلب کرتی تو آپ اجازت نہ دیں، بلکہ آپ کہتے کہ عائشہ میرے پاس ہے۔ لیکن اب تہمت لگی تھی، حضرت عائشہ نے حضور سے پوچھا بھی نہیں، لیکن بس یہ کہا کہ میں پوچھتی ہوں کہ آپ حضور علیہ السلام کا رویہ میرے ساتھ کیسے؟ تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے اجازت دے دی کہ آپ چلے اپنے ماں باپ کے گھر چلی جا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی پریشانی کے عالم میں اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہے، اپنی والدہ ام رومان کو دیکھتی ہے، وہ بھی پریشانی کے عالم میں غمگین بیٹھی ہوئی ہے۔ اپنی والدہ سے پوچھا، والدہ نے جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی، حضرت عائشہ صدیقہ کو جب سارا واقعہ سنایا تو حضرت عائشہ صدیقہ وہیں پر بے ہوش ہو کر گر پڑی، ایک چیخ، ایک آواز نکالی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالا خانے پہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ کی چیخ کی آواز سن کر جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے تشریف لائے، حضرت عائشہ کی والدہ سے پوچھا تو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ حضرت عائشہ کو اس واقعہ کے متعلق علم ہو گیا تھا۔ اب مدینے کے اندر فضا مسلمانوں کے اندر سوگوار ہو چکی ہے کہ پیارے پیغمبر کی محبوب ترین زوجہ، اس پہ مشرکین نے تہمت لگا دی۔ دوسری طرف اگرچہ یہ بات مسلم تھی کہ حضرت عائشہ بے گناہ ہے، حضرت عائشہ بے گناہ ہے، حضرت عائشہ پاک دامن عورت ہے، لیکن پیارے پیغمبر نے صحابہ کرام سے مشورہ لینا شروع کر دیا۔ حضرت اسامہ سے کہا کہ عائشہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت اسامہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، عائشہ آپ کی گھر والی ہے، آپ کی اہل بیت میں سے ہم سوائے خیر کے عائشہ میں سے کچھ نہیں لے سکتے۔ پھر حضرت علی سے پوچھا کہ علی، میری عائشہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت علی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ کے لیے عورتوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اگر آپ کے نزدیک کوئی مسئلہ ہے آپ عائشہ کو طلاق دے دے، کسی اور سے نکاح کر لے۔ آپ حضرت عائشہ کے خادمہ حضرت بریرہ سے پوچھیں۔ پیارے پیغمبر نے بریرہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ اتشہدینی انی رسول اللہ، بریرہ کیا تو اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت بریرہ نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ۔ پھر حضور نے پوچھا عائشہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے اس سوال کو مستفاد سمجھا اور کہنے لگی کہ باقی تو سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن بچپنا ہے، سو جاتی ہے تو بکری جو ہے وہ آٹا کھا جاتی ہے، یعنی اتنی تھوڑی سستی ہو جاتی ہے۔ باقی جب حضور نے اس الزام کے بارے میں پوچھا تو حضرت بریرہ نے کہا کہ یہ تو بہت دور کی بات ہے، جس طرح سنہرا وہ سونے کے سکوں کو دیکھ کے بتا سکتا ہے کہ کون سا سکہ کھڑا ہے اور کون سا کھوٹا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل طور پہ صاف ہے۔ پھر چلتے چلتے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ حضرت عمر کے پاس جاتے ہیں اور حضرت عمر سے سوال کرتے ہیں کہ عمر، میری عائشہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ سے حضرت عمر نے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اگر اجازت ہو میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ پیارے پیغمبر نے اجازت دی۔ حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول
عرش معلا پہ رب ذوالجلال نے کروایا ہے۔ تو حضرت عمر نے پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ کوئی گندی مکھی آپ کے جسم پہ بیٹھ سکتی ہے؟ پیارے پیغمبر نے کہا کہ یار پیارے پیغمبر نے حضرت عمر سے کہا کہ کسی گندی مکھی کے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ وہ محمد کے جسم اطہر کے قریب جا سکے۔ تو پھر حضرت عمر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کی زبان سے سنا ہے کہ عائشہ کا بستر اتنا پاکیزہ اتنا مطہر بستر ہے کہ جب میں عائشہ کے بستر پہ ہوتا ہوں تو رب کا قرآن نازل ہوتا ہے۔ جو رب عائشہ کے بستر پہ قرآن نازل کرے، جو رب محمد الرسول اللہ کے جسم پہ گندی مکھی بیٹھنے نہیں دیتا، وہ آپ کی بستر پہ گندی عورت کیسے آ سکتی؟ کیا فرمایا کہ جو رب آپ کے جسم پر گندی مکھی بیٹھنے نہیں دیتا، وہ رب آپ کے بستر پہ گندی عورت کو بھی، آپ کی بستر پہ وہی عورت آئے گی کہ جو رب کا انتخاب ہو، جو اللہ کو پسند ہوگی۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا۔ حضرت عمر کی بات پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کو پسند آئی، اس لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر سیدھے حضرت عائشہ صدیقہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے۔ وہاں جا کر حضرت ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہیں، آپ کی والدہ بھی بیٹھی ہے، حضرت عائشہ بھی بیٹھی ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ میں نے آپ کے بارے میں ایسی باتیں سنی، ابھی تک حضور نے نہیں کہا، یہ پہلا موقع تھا کہ حضور براہ راست حضرت عائشہ سے کہے کہ عائشہ دیکھو آپ کے بارے میں میں نے ایسی باتیں سنی ہیں، کیا خیال ہے؟ مجھے یقین ہے کہ آپ کے اندر کوئی ایسی بات نہیں، لیکن انسان ہے، یہ حضور علیہ السلام حضرت عائشہ سے کہے انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو عائشہ تو کوئی بات نہیں، آپ اللہ سے توبہ استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کی ذات کو معاف کرنے والی، آپ توبہ استغفار کر لیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مشرکین مکہ منافقین کی تہمتیں اور بہتانیں ایک طرف، ان سے مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوئی، لیکن جب اپنے محبوب شوہر کی زبان سے میں نے یہ بات سنی تو میرے اوسان ہی خطا ہو کہ حضور میرے بارے میں یہ کہہ رہے کہ عائشہ اگر ہو گئی ہو غلطی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا، میں نے اپنے والد صدیق اکبر کی طرف دیکھا کہ پیارے پیغمبر کو جواب دیں کہ آپ کی بیٹی پاک دامن ہے، بدکار نہیں ہے، لیکن والد صاحب خاموش رہے۔ پھر میں نے حضرت عائشہ کہتی ہیں اپنی والدہ کو کہا کہ آپ پیارے پیغمبر کو جواب دیں، لیکن میری والدہ بھی خاموش رہی۔ بالآخر ہمت کر کے میں نے خود ہی پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ میں بے گناہ ہوں، میں بے قصور ہوں، لیکن اب مسئلہ یہاں تک آ گیا ہے کہ میں نے یہ جرم نہیں کیا، میں نے یہ گناہ نہیں کیا، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ میں نے یہ کام کیا ہے تو تم سب اس بات پہ یقین کر لو گے، اور اگر میں لاکھ مرتبہ بھی کہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا تو تم میری بات پہ یقین نہیں کرو گے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے کہا کہ آج میری حالت حضرت یوسف کے ابا جیسی ہے، یعنی حضرت یعقوب جیسی ہے کہ سب بیٹوں نے تکلیف پہنچائی، لیکن جواب میں یعقوب نے کیا کہا کہ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، کہ میں اپنی غم اور پریشانی کا مالک صرف اور صرف اللہ کو سمجھتا ہوں، میں اپنی ساری پریشانی کو اللہ کے سپرد کر کے فصبر